السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلی ویڈیوز وغیرہ میں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 7 سفر فرمائے، پیر کے دن ان کی ابتدا ہوئی، وہ 6 سفر ان کا نام کیا کیا ہے، وہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں، کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج آخری سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہوا، اس کا نام ہے سفر ترب، یعنی خوشی کا سفر۔ سفر ترب وہ سفر ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات کے لیے طور سینا کی طرف سفر کیا تھا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سفر کیا، اس کو سفر ترب کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سفر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار عالم سے ہم کلام ہوئے تھے، جو مسرت اور خوشی کا مقام ہے، اس لیے اس سفر کو ترب یعنی خوشی سے موسوم کیا گیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ اخبار میں وارد ہے، یعنی اخبار یعنی جو پرانی کتابیں ہیں، جو آسمانی کتب ہیں، قرآن پاک ہے، ان میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی کلام سننے کے لیے طور سینا پر حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر 4 فرسنگ ڈھانپ لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علادہ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلم کی آواز سنی، یعنی لوح محفوظ پر جو قلم چلتی ہے جس سے بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس کے چلنے کی آواز آپ نے سنی۔ اور اللہ عز و جل شانہ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلام سنا کر نوازا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، چونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ انہوں نے جو کچھ نہ سنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن آپ نے وہ کلام نہیں سنا جو رب تبارک و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا، یعنی راز و نیاز کی جو باتیں۔ اور اس مقام پر یعنی طور سینا سے جب آپ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا پہ کسی کو جانے کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ جو کرامن کاتبین، جو فرشتے ساتھ انسان کے ہوتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتے تھے، وہ بھی وہاں سے الگ کر دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا پر پہرا بچھا دیا کہ کوئی بھی راز و نیاز کی باتیں نہ سن سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت کا یہ ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کر کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس پہاڑ پر رب نے اپنی تجلی ڈالی، ایک نور چمکا تو اس سے پاش پاش کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس تجلی سے وہ پہاڑ ریشہ ریشہ ہو گیا، پارا پارا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہوئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو بولے پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا، یعنی رجوع کرتا ہوں، جھکتا ہوں، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی انسان دنیا میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کوئی انسان دنیا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ طور سینا بھی جو ہے یہ دنیا میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ دیدار الہی سے قیامت کے روز مومنین فیض یاب ہو جائیں گے۔ علاوہ ازیں
کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں، اگر دیدار الہی ممکن ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ کرتے، کیونکہ سوال اسی چیز کا کیا جاتا ہے جو چیز انسان کے اندر نہ ہو۔ جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے یا پاس میں ہوتی ہے، انسان اس چیز کا دیدار نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا جو سوال کیا تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر دیکھ لینا، اگر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہوا تو میری تجلی کو دیکھ لے گا، تو مجھے دیدار کر لے گا۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیدار کروانا مقصود ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے رجب المرجب کی 27ویں شب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر دیدار سے فیض یاب فرمایا۔ اس ضمن میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رب ذوالجلال کو ایک خوبصورت حسین و جمیل شکل میں دیکھا، یعنی وہ ایسی شکل ہے، ایسی صورت ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک حیت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی بھی چیز کا ذہن لگائیں کہ سیب اس طرح کا ہوتا ہے، سنترا اس کلر کا ہوتا ہے، کیلا اس طرح کا ہوتا ہے، ناخ اس طرح کا ہوتا ہے، ناشپاتی ایسی ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی صورت انسان ذہن میں نہیں لا سکتا۔ تو لہٰذا یہ اگر ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر مومنین کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا تو قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ضرور کریں گے۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن جنت میں ہوں گے تو جنت میں علماء سے پوچھیں گے کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہمارے لیے بہتر ہو، تو علماء یہ کہیں گے کہ آج بروز جمعہ ہے، آج تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی خواہش ظاہر کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مناجات کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ تو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ مومن جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ضرور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا اور سنا، کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔